الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا ایک مختصر سا مراجعہ کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسے بھی لے کر آگے چلیں، اسے یاد کرتے ہوئے چلیں۔ پچھلے اسباق تمام کے تمام چونکہ علم النحو سے متعلق تھے، جس میں اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اسم کیا ہے۔ اسم ہر وہ لفظ ہے جو کسی کے نام یا صفہ کو ظاہر کرے، جیسے محمد، مکہ، صادق، بنت جمیلہ وغیرہ وغیرہ، کچھ امثلہ یہاں پہ دی ہوئی ہیں۔ عربی میں جب اسم کو جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو اسے 4 پہلوؤں سے جانچا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اسم کا پہلا پہلو جنس کے اعتبار سے لیا اور جانچا کہ جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث عربی میں کس طریقے کا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے عدد کے لحاظ سے اسم کا دوسرا پہلو لیا تھا اور اس میں عدد کے لحاظ سے اسم کی تقسیم دیکھی تھی۔ ہم نے جانا کہ مثنیٰ بھی عربی زبان میں دوسری قسم ہوتی ہے اسم کی۔ پھر ہم نے وسعت کے اعتبار سے اسم کا جو تیسرا پہلو لیا تھا، اس میں ہم نے اسماء کو دیکھا تھا معرفہ اور نکرہ کے پیرائے میں۔ معرفہ اور نکرہ سے کی جو ہے ہم نے اقسام بھی لی تھیں، اور پچھلے دروس میں معرفہ کی جو زیادہ لی جانے والی اقسام ہیں ان کو ہم نے بہت تفصیل سے دیکھ لیا تھا اور انہیں امثلہ کے ساتھ وضاحت بھی لے لی تھی ان کی۔ آج کا درس اسم کے چوتھے پہلو کے بارے میں ہے، جو کہ حالت ہے، یعنی حالت کے اعتبار سے اسم کس طریقے کا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں ہم اپنے اس موضوع کا حصہ بنائیں گے۔ مگر آگے جانے سے پہلے آئیے سب سے پہلے درج ذیل مختلف کلمات کو ان 3 پہلوؤں سے جانچتے ہیں جنہیں پچھلے درس میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتی ہوں، باقی جو اسماء آپ کو دیے ہوئے ہیں آپ انہیں خود سے دیکھیے گا، سوچیے گا، اور جو طریقہ آپ کو بتایا اس طریقے سے انہیں اگر کریں گے تو آپ کے پچھلے اسباق کی جو 3 پہلو ہم نے کیے ہیں اس کی دہرائی ہو جائے گی۔ میں جو اسماء اوپر دیے میں پہلا اسم اس میں سے لے لیتی ہوں، جو کہ ہے الشیطان۔ اس کو ہم نے جنس کے اعتبار سے، جو کہ پہلا پہلو ہم نے لیا تھا، اس کے اعتبار سے جانچا تو یہ جنس کے اعتبار سے مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ عدد کے اعتبار سے اگر میں جانچوں اس کو تو یہ مفرد ہے، اور اگر وسعت کے اعتبار سے اسے جانچوں تو یہ معرفہ ہے۔ الف اور لام سے بھی لکھا ہوا ہے، معرف باللام ہے، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ اور اگر میں اعراب کے اعتبار سے یا حالت کے اعتبار سے اسے جانچوں تو یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب ہم یہ درس لے لیں گے آج کا۔ آئیے، یعنی یہ سلائیڈ جو آپ کو ایک مثال اس سلائیڈ میں آپ کو دی ہوئی ہے جانچنے کا طریقہ، اس طریقے سے آپ دہرائی کر سکتے ہیں اپنے پچھلے جتنے بھی اسباق لیے ہیں، جتنے بھی ٹاپک لیے ہیں ان سب کا۔ اب باقاعدہ اپنے درس الخامس جو کہ اسم من حیث الاعراب والبناء، یعنی اسم بلحاظ حالت کیسا ہوتا ہے، کس طریقے کا ہوتا ہے، اسے سب سے پہلے اعراب کی اہمیت کے بارے میں جاننے کے لیے اس آیت پہ غور کریں۔ یہ 2 دفعہ لکھی ہوئی ہے، ترجمہ دونوں کے نیچے دیا ہوا ہے، پہلا میں پڑھ لیتی ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا ترجمہ بنتا ہے بے شک اللہ کے بندوں میں سے ڈرتے ہیں جو وہ علم رکھنے والے ہیں۔ یہی آیت پھر دوبارہ پڑھ لیتی ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ترجمہ ہے بے شک اللہ ڈرتا ہے اپنے بندوں میں سے علم رکھنے والوں سے، یعنی اس میں دیکھیں ترجمہ کیا آ رہا ہے کہ اللہ اپنے علم رکھنے والے بندوں سے ڈرتا ہے۔ اب دونوں ترجموں کو آپ دیکھیں تو پہلا ترجمہ آپ کا صحیح ہے اور دوسرا ترجمہ غلط ہے۔ کیا وجوہات ہوئیں یہ ترجمہ جو ہے وہ تبدیل ہونے کی؟ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر زبر ہے اللہ کے آخری یہ جو حرف ہے اس کے اوپر، اور یہاں جو دوسری دفعہ یہ آیا لکھی ہوئی ہے اس میں اللہ کے ہاں پر پیش ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرکات کی بظاہر چھوٹی نظر آنے والی جو غلطی ہے
زبر اور پیش یہ حرکات جو لگی ہوئی ہیں غلط، یہاں پر غلط لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ درست ہے، کتنے بڑے گناہ کی موجب ہے۔ اسی لیے اعراب سیکھنا ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں اعراب کی اہمیت کے بارے میں ایک چھوٹی سی آیت دی ہے۔ اس طرح کی غلطیاں اگر ہم نہ جانتے ہوں یا ہمیں جاننا ضروری ہے اعراب کے بارے میں، یہ بیسک انفارمیشن کم از کم ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی دیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں درست طریقے سے اس چیز کو دیکھیں جو ان کے لیے زیادہ ضروری ہے دنیا میں۔ چلیں اب باقاعدہ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی میں بعض اوقات آپ ایک ہی اسم کو مختلف طریقے سے حروف یا علامات کی تبدیلی کے ساتھ لکھے ہوئے پاتے ہیں، جیسے عبداللہ یا عبد اللہ، رسول رسولا رسول، الرجال الرجال الرجالی، المسلمون المسلمین یا المسلمین بھی کہیں، آگے دو کے لیے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ یہ معنوی اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی رسول کے معنی، رسولن کے معنی اور رسولن کے معنی ایک ہی ہیں، رسول۔ رجال اگر ان کو دیکھوں میں، دم یہاں پیش لگا ہوا ہے، فتحہ لگا ہوا ہے اور کسرہ لگا ہوا ہے یہاں پر، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معنی تو ایک ہی ہیں، صرف اعراب آخری حرف میں جو اشکال بنا ہوا ہے، شکل بنی ہوئی ہے، وہ تبدیل ہوئی بھی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کر کے آپ مزید بھی امثلہ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی آپ دیکھیں، جب بھی آپ دیکھیں، کئی دفعہ آپ تنوین، ڈفرینٹ تنوینوں کے ساتھ ایک ہی لفظ کو دیکھیں گے، کئی دفعہ زبر زیر اور پیش کے آخر میں دیکھیں گے تبدیل ہو رہی ہے، کئی دفعہ مسلمون بھی لکھا ہوا ہے، مسلمین، کافرون کافرین اس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے نا ہمارے ذہنوں میں کہ کیا وجوہات ہیں مختلف طریقے سے ایک ہی معنی رکھنے والے اسم کو لکھنے کی۔ ان وجوہات کو جاننا ہی دراصل اس درس میں ہمارا موضوع رہے گا، جسے گرامر کی اصطلاح میں اعراب کے لحاظ سے اسم کو جانچنا کہتے ہیں۔ مختلف طریقے سے ایک ہی طرح کے معنی والے اسماء کو لکھنے کی وجہ جاننے سے پہلے آئیں ذرا اردو لغہ سے کچھ مدد۔ طالبات درس سن رہی ہیں، پہلا جملہ۔ احمد نے محمود کو مارا، دوسرا جملہ۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا، تیسرا جملہ۔ مندرجہ بالا جملوں میں سے تمام کے تمام اسماء جو ہیں وہ آپ یہاں نیچے لکھ لیں۔ طالبات، درس، احمد، محمود، گھر، دروازہ، میں، یہ ہم سب جتنے بھی یہاں پر اسماء تھے وہ میں نے یہاں پر نکال کے لکھ لیے۔ اب نکالے گئے ان اسماء کی حالہ پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے کچھ اسماء جملے میں کام کر رہے ہیں، کچھ پر کام ہو رہا ہے، اور کچھ کسی دوسرے اسم کی مزید تفصیل بتانے کے لیے یا جملے کے حصے کے طور پر موجود ہیں۔ آئیں اب ان اسماء کی جملے میں جگہ کا تعین گرامر کی زبان سے کرتے ہیں۔ جو اسم جملے میں کام کر رہا ہے، یعنی جو بھی کام کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل، کام کرنے والا۔ جس اسم پر جملے میں کام ہو رہا ہو، یعنی وہ کام کو لے رہا ہو، اسے کہتے ہیں مفعول، جس پر کام کیا گیا ہو۔ یہ اردو کی بھی اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں۔ اور جو اسم اوپر موجود دونوں کام، یعنی فاعل نہ ہو، مفعول بھی نہ ہو جملے میں، بلکہ جملے میں موجود کسی دوسرے اسم کی تفصیل بیان کر رہا ہو، اضافی طور پر لکھا ہو یا تعلق بیان کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو، اسے اضافی اسم یا مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس جملے میں بولنے یا لکھنے کے دوران ایک جملے میں صرف، یعنی جب بھی آپ کسی بھی اسم کو جملے میں لکھنا چاہ رہے ہیں یا جملے میں بولنا چاہ رہے ہیں اسے، تو پھر تین حالتوں میں ہی ایک دفعہ میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تین حالتیں کیا ہیں؟ فاعلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے اور اضافی حالت ہے۔ یعنی ایک جملے میں ان تین حالتوں میں ہی اسم پایا جاتا ہے، چوتھی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ آئیں انہیں اصطلاحات کو ایک مرتبہ پھر مختلف طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے جو جملے لیے تھے وہ تھے: طالبات درس سن رہی ہیں، احمد نے محمود کو مارا، میں نے گھر کا دروازہ کھولا۔ یہ تین جملے لیے تھے۔ اب مندرجہ بالا جمل میں اسماء کو لی گئی تین حالتوں کے مطابق درج ذیل جو آپ کے پاس جدول ہے اس میں مرتب کر لیں۔ حالت فاعلی میں اور حالت مفعولی اور حالت اضافی کو دیکھیں آپ، میں نے اس طرح دے دیا ہے یہاں پر۔
حالت فاعلی میں جو بھی اسما تھے ان 3 جملوں میں نے یہاں پہ لکھ لیا طالبات کام کر رہی تھیں، احمد بھی کام کر رہا تھا دوسرے جملے میں، اور یہاں پر تیسرے جملے میں جو ہوں وہ کام کر رہی تھی۔ حالت مفعولی کو دیکھ لیں، جن چیزوں پر کام ہو رہا تھا جملوں میں، جن اسما کے اوپر کام ہو رہا تھا وہ تھا درس یعنی سبق، محمود جس کو احمد نے مارا تھا، اور گھر کا دروازہ کس پہ کام ہوا تھا؟ دروازے پہ کام ہوا تھا۔ اور حالت اضافی میں پچھلے اوپر کے 2 جملوں میں کوئی بھی نہیں تھا، اور تیسرے جملے میں گھر تھا جس کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ اس کے اب یہ دیکھیں، یہی جو اصطلاحات ہیں جو میں نے اردو میں آپ کو یہاں بتائی ہیں، ان اصطلاحات کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حالت فاعلی کو یہ جب بھی کوئی فعل جو ہے، کوئی بھی اسم، معاف کیجیے گا، کوئی بھی اسم حالت فاعلی میں ہوگا، کام کر رہا ہوگا، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ رفع ہوگی، حالت الرفع میں ہوگا وہ۔ اور اگر کوئی اسم کام لے رہا ہوگا جملے کے اندر، یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا، وہ کس حالت میں ہوگا؟ حالت النصب میں ہوگا۔ اور جو اضافی صورت میں لکھا گیا اسم ہوگا وہ حالت الجر میں ہوگا۔ اردو میں تو ہمیں یہ جو الفاظ ہیں کو، نے، پر، سے، کا، ان الفاظ کے ذریعے جملے میں کسی بھی اسم کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، یا اضافی حالت میں ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب عربی میں اسم کی اعرابی حالت کس طریقے سے جانی جائے؟ کیا مطلب طریقہ ہے؟ اردو تو ہماری اپنی زبان ہے، لیکن عربی تو چونکہ اپنی زبان نہیں ہے اور ہم ابھی بالکل مبتدئین ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو اسم ہے یہ اس کی حالت کیا ہے؟ رفع ہے، نصب ہے، یا جر ہے؟ آئیں آپ کی یہ عربی جملے میں استعمال ہونے والے اسماء کی اعرابی حالت جاننے کے لیے کچھ خاص علامات اور حروف اس کے آخر میں لگائے جاتے ہیں، جن سے ان کی حالت یعنی ان اسماء کا ترجمہ نہ آنے کے باوجود بھی بعض اوقات ہم جان سکتے ہیں۔ علامات کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش، یا 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ میں نے عربی میں بھی ان کی اصطلاحات لکھ دی ہیں۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ، 2 زبر کو تنوین فتح، 2 زیر کو تنوین کسر اور 2 پیش کو تنوین ضم کہتے ہیں۔ آپ یہی چیز جب آپ قاعدہ پڑھاتے ہیں نا اپنے بچے کو، تو لازمی ان کو جتنی بھی یہاں پر علامات عربی میں دی ہوئی ہیں ان کو عربی میں ہی حفظ کرایا کریں، ان سے عربی میں ہی یہ علامات جو ہیں وہ ڈسکس کیا کریں، تاکہ انہیں آگے جا کر مشکل پیش نہ آئے اور وہ عربی میں ہی سیکھیں ان اصطلاحات کو، یہ جو بھی علامات ہیں ان کو۔ اور حروف کون سے ہوتے ہیں؟ علامات یا حروف لیتے ہیں، یہ بات تو میں نے پہلے بتا دی آپ کو کہ جب بھی آپ یہ علامات دیکھیں یا یہ حروف دیکھیں، حروف کون سے؟ واو نون، الف نون، یا نون سکون کے ساتھ، اور یا نون کسرہ کے ساتھ، اس طرح کے حروف دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مطلب ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے جملے کے اندر، یہ فاعل ہیں، مفعول ہیں، یا اضافی حالت میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب عربی کی یہ دلچسپ معلومہ جو ہے درج ذیل جدول کے تحت جانیں۔ حالت الرفع میں عربی کا اسم اپنے آخر میں یہ علامات اور حروف لیتے ہیں۔ حالت الرفع میں کیا لیتا ہے؟ یہ یاد کر لیں آپ اس چارٹ کو۔ جو علامات لیتا ہے حالت الرفع میں وہ ضمہ کی ہوتی ہیں یا تنوین ضم، اور حروف جو لیتا ہے یعنی اسم حالت الرفع میں الف نون اور یا واو نون۔ حالت النصب میں جو علامات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں فتحہ یا تنوین فتح، اور حروف جو ہوتے ہیں وہ یا نون سکون کے ساتھ اور یا نون کسرہ کے ساتھ۔ اور حالت الجر کی علامہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، جسے زیر کہتے ہیں اردو میں، اور تنوین کسر ہے، اور حروف جو لیتا ہے یہ بالکل حالت النصب والے ہی لیتا ہے، جملے کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ جو بھی اسم ان علامات یا احرف میں، یعنی جو علامات ان کے آخر میں دیکھ لیا کریں یا حروف میں دیکھ لیا کریں، اگر وہ حروف کی تبدیلی لے رہا ہے، اس میں پایا جائے تو وہ مرفوع ہوگا، حالت الرفع میں ہوگا، مرفوع ہوگا۔ جو اسم جملے کے اندر ان علامات یا حروف میں پایا جائے وہ منصوب کہلاتا ہے، جو اسم ان علامات یا احرف میں پایا جائے وہ مجرور کہلاتا ہے۔ امید ہے اب مندرجہ ذیل اسماء کی اعرابی حالت آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے یہاں پر اسماء دے دیے ہیں،
ان اسما کو کوئی بھی اسم لے لیں آپ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوہ کر لیا کریں، کہیں سے بھی قرآن کھولیں، اس کی تلاوہ کریں اور اس کے اندر مختلف طرح کے اسما جو ہیں ان کی ایک لسٹ بنا دیں۔ اب ان کی حالت پر اب غور کریں، آخری حرف کو دیکھیں، آخری حصے کو دیکھیں، اگر حروف جو ہیں ان کی تبدیلی پا رہے ہیں تو ان کو اس طریقے سے آپ کالمز بنا لیں۔ الاسم فی حالت الرفع، یہ اسما مرفوع کہلائیں گے۔ حالت رفع میں اس میں سے کون کون سے ہیں وہ نکال کے یہاں لکھیں۔ صبغتن، تنوین جو ہے یہاں پر دیکھیں دم کی آ رہی ہے تو میں نے اس کو حالت رفع میں ڈال دیا ہے اس کے کالم میں۔ المسلمات، یہاں پر المسلمات ہے اور اس کے اوپر دمہ لگا ہوا ہے اس لیے میں نے اس کو حالت رفع میں ڈال دیا ہے۔ صالحون، یہاں پر بھی میں نے اسے حالت رفع میں ڈال دیا کیونکہ یہاں پر حروف کی جو ہے وہ تبدیلی ہے۔ مسلمتانی، الف نون کی تبدیلی ہے تو میں نے اسے حالت رفع میں ڈال دیا۔ اسی طرح جب میں نے منصوب دیکھا اسم کو تنوین کے ساتھ، تنوین فتح کے ساتھ، تو میں نے اسے حالت نصب میں ڈال دیا۔ یہاں پر فاسقین چونکہ ہمارے پاس جملہ نہیں ہے، ایک لفظ لکھا ہوا ہے تو فاسقین دونوں میں ڈال سکتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ حالت نصب اور حالت الجر کی دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے وہ تبدیلی۔ اسی طرح مسلمینی میں نے دونوں کالمز میں ڈال دیا ہے کیونکہ دونوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں ان کی نصب میں اور جر میں، لیکن جملے کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مجرور ہیں یا منصوب۔ اسی طرح یہاں پر المشرکہ لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر فتحہ ہے تو میں نے اس کو حالت نصب میں ڈال دیا، یہ منصوب اسم ہے۔ شیء کلمۃ، یہ مجرور اسما ہے اور یہ حالت الجر میں ہے۔ یہ تبدیلیاں اس طرح کے اسما کے آخر میں آپ دیکھیں گے۔ اب وہ پچھلا اور بھی درس جو آپ نے پڑھا تھا اس کا اعادہ کر لیں، مراجعہ کر دیں کہ اعراب، حرکات کی جو اعراب ہوتے ہیں، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کو کہتے ہیں حرکات۔ تو ان کی جو تبدیلی ہوتی ہے آپ کس طرح کے اسما میں پاتے ہیں؟ مفرد، مذکر، مؤنث اسما کے آخر میں پاتے ہیں، یعنی یہ اعراب کی وہ لیتے ہیں، تبدیلی لیتے ہیں، حرکات کی تبدیلی لیتے ہیں اعرابی اعتبار سے۔ جماعت تکسیر آپ نے دیکھا ہوگا، کراسی، رجال، رجال، رجالن، ایسے ہوتا ہے نا۔ یہ جماعت تکسیر کے بارے میں آپ پڑھیے گا کہ جماعت تکسیر کون سی جمع ہوتی ہے، آخر میں وہ بھی حرکات لیتی ہے۔ اور جمع مؤنث السالم جیسے یہاں پر مسلمات تو ہے، تو، تا، اس طرح لیتے ہیں، یہ حرکات کی تبدیلی لیتے ہیں۔ اور جو حروف کی تبدیلی آخر میں لیتے ہیں وہ اسما ہوتے ہیں مثنی، مذکر و مؤنث اور جمع مذکر السالم۔ یہ دیکھیں واو نون اور یا نون، یہ حرکات کی احرف کی تبدیلی لی ہے نا، انہوں نے حروف تبدیل ہوئے ہیں ان کے آخر میں۔ تو واو نون سے پتہ چلا کہ یہ جمع صالحون، صالح کی جمع ہے، اور صالحون کی کے واو نون کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ حالت رفع میں ہے، اور اس کے صالحین اگر ہوتا یا مسلمین ہوتا یا مسلمون اس کی حالت رفع ہے، مسلمین اس کی حالت نصب یا حالت جر ہے جمع مذکر السالم کی۔ اور مثنیٰ جو ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثنیٰ اسما الف اور نون لیتے ہیں، عربی میں یہ ان کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جب بھی الف نون سے آپ کا کوئی اسم اختتام پذیر ہو تو اسے دیکھ لیا کریں، مطلب ایسا اسم نہ دیکھیں جیسے شیطان ہے اس میں بھی الف نون ہو رہا ہے، لیکن شیطان تو نام ہے نا ایک مخلوق کا، تو وہ والا اسم نہیں، مگر وہ اسم جو کہ اپنے اس کے مفرد سے مثنیٰ اس طرح ہوا ہو، جیسے مسلمہ تھا، مسلمتانی اس کا مثنیٰ بنا، یہ الف نون لے لیا اس نے آخر میں۔ تو مثنیٰ مذکر اور مثنیٰ مؤنث جو اسماء ہیں وہ آخر میں جب الف نون لیتے ہیں ان احرف سے وہ بتاتے ہیں اپنی اعرابی حالت۔ اگر مسلمتان تھا تو یہ نصب اور جر میں مسلمتین ہی ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو آپ کے کالمز ہیں، یہ جو مائنڈ میپ دیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے، آپ کو یہ یاد کر لیجئے گا، اور اوپر کے جو علامات ہیں انہیں بھی دیکھ لیجئے گا، معاف کیجئے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عدد کے لحاظ سے اس کو جانچنا ہے، پھر جنس کے لحاظ سے جانچنا ہے اپنے اس لیے گئے اسم کو، اور اس کے بعد وسعت کے لحاظ سے جانچنا ہے، اور اعراب کے لحاظ سے پھر اس کو جانچنا ہے، اعراب کا نام لکھ دینا ہے، اعراب کے لحاظ سے اس کو جانچا تو یہ مرفوع ہے، اور حالت کا نام کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ اگر آپ نے نہیں کرنا تو انہی اسماء کی پریکٹس کریں اور یہ سے غائب کر دیں، اس حصے کو خود سے کر کے دیکھیں، اگر آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیا تھا پچھلے دروس کو اور سمجھ لیا تھا۔ اگر نہیں آتا تو آپ
واپس جائیں، ان تمام اسباق کو دوبارہ سے دیکھیں، ان کا مراجعہ کریں، اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنی کوئی بھی تمرین بنا لیں، کوئی بھی مشق بنا لیں، وہ حل کرنے کی کوشش کریں، یا کسی کی بنائی ہوئی مشق کو دیکھیں، یا جو بھی آپ نے ان اسباق میں لیا ہے ان کی پریکٹس کریں۔ اس طریقے سے آپ کو اچھی طرح اپنا سبق یاد رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق میں نئی معلومات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔